حدیث پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک قصائی اپنے پڑوس میں پڑوسی کی لونڈی پر عاشق ہو گیا۔ یہ توبہ لوگ کرتے کس طرح سے، یہ تھوڑا مفہوم سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک قصائی اپنے پڑوسی کی لونڈی پہ عاشق ہو گیا، شب و روز اس فکر میں ہوتا تھا کوئی موقع ملے میں اسے اپنا منہ کالا کروں۔ حدیث پاک اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی بدکار بدکاری کر کے غسل کرتا ہے، اس کے جسم کے پانی کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، زمین روتی ہے، یا اللہ مہلت دے۔ آقا فرماتے بدکار بدکاری کر کے جب غسل کرتا ہے، اس کے جسم کے پانی کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، زمین روتی ہے، یا اللہ مہلت دے، میں پھٹ جاؤں، اس کو اپنے پیٹ میں لے کے پیس دوں۔ رب کہتا ہے زمین صبر کر، یہ تیرے پیٹ میں آئے گا۔ یہ شخص اس انتظار میں، اس فکر میں کوئی موقع ملے میں اسے اپنا منہ کالا کروں۔ ایک بار وہ لونڈی مالک کے کہنے پر کھیتوں میں کسی کام کی غرض سے گئی۔ یہ قصاب دبے پاؤں، حدیث پاک میں آتا ہے، اس لونڈی کا پیچھا کرتا ہے۔ وہ لونڈی آگے آگے جاتی ہے، یہ پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ جب وہ لونڈی وہاں کھیتوں میں پہنچی، یہ پیچھے جا کے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کہنے لگا میں تجھ سے وہ مطالبہ کرتا ہوں ایک مرد جو عورت سے مطالبہ کر سکتا ہے۔ اس لونڈی کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو قطرے بن بن کے رخساروں سے گرنے لگے۔ اس نے کہا میری ایک بات سن۔ کہا بول، کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا نفس میرا بھی گناہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کون وہ شخص ہے جو گناہ گار نہیں؟ تو غور سے سننا، آقا فرماتے ہیں کون وہ شخص ہے جو گناہ گار نہیں؟ اچھا تو وہ ہے جو گناہ سے سچی توبہ کر لے۔ اس لونڈی کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے، وہ رو کے کہتی اللہ کی قسم میرا نفس بھی وہ چاہتا ہے جو تو چاہتا ہے، لیکن میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اللہ کا خوف کرتی ہوں، ہمیں ایک دن مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، زمین کے پیٹ میں جانا ہے، میں اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی، تو مجھ کو چھوڑ دے۔ آئیے حدیث پاک پڑھ کے دیکھیے، وہ قصاب کانپنے لگا، اس کے ہاتھ کو چھوڑ کے کہتا ہے میں کتنا کمینہ انسان ہوں، یہ عورت ہو کے اللہ سے ڈرتی ہے اور میں مرد ہو کے خدا سے نہیں ڈرتا۔ اس کے ہاتھ کو چھوڑ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس حدیث پاک کی شرح پڑھیں، بزرگ فرماتے ہیں یہ نیکوکار نہیں تھا، اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی نہیں تھا۔ اگر نیکوکار ہوتا تو گناہ کی طرف جاتا ہی نہیں، اگر اللہ کا خوف ہوتا تو اس عورت کو پکڑتا نہیں۔ لیکن دیکھو کمال کے چند لمحوں کے اندر اس نے اس عورت کا ہاتھ چھوڑ کے وہ پیچھے ہٹی۔ وہ پیچھے ہٹ کے کہتا ہے کہ ایک عورت ہو کے تو اللہ سے ڈرتی ہے، میں کتنا ذلیل انسان ہوں کہ مرد ہو کے میں اللہ سے نہیں ڈرتا۔ وہ عورت تو پہلے ہی رو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اس نے اپنی آنکھیں آسمان تو اٹھائیں، اے باری تعالیٰ میرے نفس نے مجھ پہ غلبہ کیا، اے باری تعالیٰ شیطان نے مجھے دھوکہ دیا، اے رب کریم میں گناہ پر سربستہ ہوا، میں بندہ تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میرے گناہ کو معاف کر دے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اس عورت سے پرے ہٹتا گیا، یہ اللہ سے توبہ بھی کرتا رہا، آنکھوں سے آنسو بھی بہاتا رہا، اور بار بار کہتا ہے یا اللہ نفس نے دھوکہ دیا، شیطان نے غلبہ کیا، میں اس گناہ کی طرف آیا، یا اللہ تیرا بندہ توبہ کرتا ہے، میرے گناہ کو تو معاف فرما دے۔ روتا روتا کھیتوں سے باہر پگڈنڈی کی طرف آیا، پگڈنڈی پہ جا رہا تو سامنے ایک شخص ملا جو زمانے میں اللہ کے نبی کا پیغام کہیں لے کے جا رہا تھا، پیغمبر تھا، وہ اللہ کے نبی کا قاصد ہے،
اس نے ایک شخص سے کہا سفر کے دوران اگر ہم اکٹھے سفر کریں تو کتنا اچھا ہو جائے، اگر کوئی مشکل ہو تو اکٹھے مل کے اس کو منہ دیں گے، کوئی تکلیف ہوگی تو مل کے اس کو حل کر لیں گے۔ اس قصاب نے کہا، رو کے کہتا ہے میں اس لائق نہیں کہ میں آپ کے ساتھ سفر کر سکوں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، خدا کے نبی کے قاصد ہیں، مجھے حیا آتی ہے، میں ایک گناہ گار بندہ ہوں، میں آپ سے سفر کس طرح کروں؟ اس نے کہا یہ ایک اچھی بات ہے جو تجھے مشورہ دیتا ہوں، تیری مہربانی ہوگی ہم دونوں اکٹھے سفر کرتے ہیں تاکہ کوئی مشکل آئے تو اکٹھے اس کو منہ دے سکے۔ رسول پاک فرماتے ہیں دونوں اکٹھے سفر کرتے ہیں، تھوڑا آگے جاتے ہیں، دوپہر کا وقت آتا، اتنی شدت کی گرمی تھی کہ ان کو چکر آنے لگے، پریشان ہونے لگے، پیاس سے ان کے ہونٹ خشک ہو گئے، ان کا حال یہ ہوا، ان کو چکر آتے تھے، گرمی برداشت نہ ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی کا قاصد کہتا ہے اتنی گرمی میں ہم تو مر جائیں گے، کیا کریں پھر؟ کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اس گرمی سے نجات عطا فرما، اس میں تو ہم سفر نہیں کر سکیں، گرمی تو ہمیں مار دے گی، ہمیں چکر آ رہے ہیں، گلا خشک ہو گیا ہے، پینے کا پانی بھی نہیں ہے۔ وہ قاصد پھر رونے لگا، رو کے کہتا ہے آپ اللہ کے نبی کے قاصد ہیں، اللہ کے نبی کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں، میں اس لائق نہیں کہ اللہ سے کچھ مانگ سکوں، میں اتنا گندا انسان ہوں، اتنا غلیظ انسان ہوں، اتنا گناہگار بندہ ہوں، مجھ کو حیا آتی، میں اللہ سے کس طرح مانگوں؟ آپ خدا کے نبی ہیں، آپ اللہ سے سوال کرو، میں آمین آمین کرتا رہوں گا۔ حدیث پاک ہے وہ اللہ کے محبوب کا قاصد تھا، اللہ کے نبی کا قاصد تھا، اللہ کے پیارے بندے کا قاصد تھا، اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ اس گرمی میں ہم سفر نہیں کر سکتے، ہم تیرے دربار میں دعا کرتے ہیں ہمیں اس گرمی سے نجات عطا فرما۔ یہ قاصد جو اللہ سے دعا کر رہا تھا اور وہ قصاب آمین آمین کر رہا تھا، ابھی دعا کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں کہ بادل ظاہر ہوا، ان بادل نے آ کے دونوں پہ سایہ کر دیا۔ آپ بادل کے سائے میں چل رہے ہیں، گرمی کی حدت ختم ہو گئی، سائے کے اندر آرام سے ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے۔ آگے چلتے چلتے ایک دوراہا آیا، اس اللہ کے نبی کے قاصد کو دائیں طرف جانا تھا، دوسرے کو بائیں طرف جانا تھا، قصاب کو اپنی طرف جانا تھا۔ جب یہ جدا ہونے لگے تو اللہ کے نبی کا قاصد کہتا ہے اتنی گرمی میں سفر تو بہت مشکل ہے، اب اگر یہ بادل میرے اوپر آ گیا تو اس گرمی میں سفر کیسے کرے گا؟ وہ روتا ہوا اللہ کے نبی کے قاصد سے اپنے راہ پہ چل پڑا، آگے سے جواب کوئی نہیں دیا۔ خدا کے نبی کا قاصد اپنی راہ پہ چلا، وہ قصاب اپنی راہ پہ چلا، جیسے جدا ہوئے تو بادل قصاب کے اوپر سایہ کرنے لگ گیا۔ خدا کے نبی کے قاصد کو چھوڑ کر وہ قصاب جو اپنے گھر سے گناہ کرنے کے لیے نکلا تھا اس کو وہ سایہ کر کے بادل چلتا ہے اور قصاب اس کے نیچے سائے میں چلتا ہے۔ اللہ کے نبی کے قاصد کو حیرانگی پلٹ کے کہتا ہے تو تو کہتا تھا میں گناہ گار ہوں، تو تو کہتا تھا بدکار ہوں، تو تو کہتا تھا مجھے شرم آتی اللہ سے سوال کس طرح کروں، لیکن میں یہ کیا دیکھتا ہوں اس بادل نے مجھے چھوڑ دیا اور تجھ پر سفر کرتا ہے۔ تو مجھے بتا تو نے کون سی نیکی کی ہے، کتنا بڑا مقام پایا ہے؟ اس نے رو کے کہا نیکی تو کوئی نہیں کی، آج اللہ سے سچی توبہ کی ہے، نیکی تو کوئی نہیں کی، اپنے اللہ سے اپنے گناہ کی سچی توبہ کی ہے۔ میرے بھائی میرے بیٹے یہی تو اللہ کا پاک کلام ہے، واللہ یحب التوابین یحب المطہرین، رب کا پاک کلام ہے، اللہ ان کو محبوب بنا لیتا ہے جو توبہ کرتے ہیں، اللہ ان کو محبوب بنا لیتا ہے جو پاک رہا کرتے ہیں۔ میرے بھائی میرے بیٹے ہمارے نفس تو مانتے ہی نہیں، ہم اپنے گناہوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ رسول پاک فرماتے ہیں مومن اگر تو توبہ نہیں کرے گا تو اللہ تیرے گناہ کیسے معاف کرے گا؟
پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہگار سمجھے، مانے تو سی ہم نے گناہ کیے۔ جب اپنے آپ کو گناہگار سمجھے گی نہیں توبہ کیسے کریں گے میرے بھائی؟ کروڑا گناہ کیے، کروڑا عیب کیے، اور اتنے پاک بن کے پھرتے ہیں، اتنے بڑے اللہ کے ولی بن کے پھرتے